الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا ہے زہرا، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا ہے زہرا، نسیم صبح حیا ہے زہرا، عبادتوں کی جبی ہے زہرا، عبادتوں کی جبی ہے زہرا، کرامتوں کی امی ہے زہرا۔ معزز جج صاحبان اور محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان و منزلت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ سامعین محترم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس عظیم ہستی کی لخت جگر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں کوئی بھی ان کے ہمسر نہیں، کوئی بھی ان کے مقام و فضائل میں ان کا ثانی نہیں۔ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت خاتون جنت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جن کے مبارک کانوں نے وحی مقدس کی مبارک آیات کو سنا، ان کے کانوں نے زندگی بھر کبھی بھی کسی خلاف شرع آواز کو نہیں سنا، ان کے کانوں نے اپنے آپ کو وحی الہی کی سماعت کے لیے وقف کیا۔ ان کے کانوں میں جب بھی کوئی مقدس آواز گونجتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز ہوتی۔ ان کے کانوں میں ہمیشہ مقدس چیزوں کی سماعت ٹکرائی۔ وہ عظیم خاتون جب سن شعور کی منزلوں تک پہنچی تو اپنے محارم اور رشتہ داروں کے علاوہ کسی غیر کو کبھی بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ان کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی ان کے کفن پر نہ پڑ سکے۔ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اسی شرم و حیا، پیکر و اخلاص، عفت و پرہیزگاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر پکار اٹھتا ہے، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ، پیکر صبر و رضا ہے فاطمہ، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ، پیکر صبر و رضا ہے فاطمہ، عفت و پرہیزگاری کا مینار، زہد و تقوی کی ضیاء ہے فاطمہ، بعد مرنے کے بھی تاپا سے حیا، بعد مرنے کے بھی تاپا سے حیا، عفتوں کی رہنما ہے فاطمہ۔ سامعین محترم، سیدنا خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب سے کتب حدیث بری ہوئی ہے، چنانچہ اٹھائیے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201 پر حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میں قربان جاؤں اس فاطمہ کی شان پر جس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ رب العزت خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اٹھائیے مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پر حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ویغضب لغضبک ویرضا لرضاک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فاطمہ کی ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور فاطمہ کی خوشی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس فاطمہ کی شان پر جس کی ناراضگی کی وجہ سے دونوں جہانوں کی سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ اٹھائیے بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میں قربان جاؤں اس فاطمہ کی شان پر جس کے لیے دونوں جہانوں کی سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پورے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔
چنانچہ اٹھائیے ترمذی شریف، امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اہلی الی فاطمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ سامعین محترم، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ وہ اعلیٰ، بلند و بالا و عرفہ ہے۔ آپ طاہرہ، طیبہ، قارئہ، عالمہ، زاہدہ، متقیہ، شرم و حیا کی پیکر خاتون ہے۔ شاعر آپ کی انہی اوصاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پکار اٹھتا ہے، تم ہو دینی مبی کی ضیا فاطمہ، تم ہو دینی مبی کی ضیا فاطمہ، تم ہو رشد و ہدا کا دیا فاطمہ، تجھ سے کوئی نہیں پارسا فاطمہ، تو سرافہ زہد و زکا فاطمہ، تم پہ شرم و حیا ہے فدا فاطمہ، تم سے سیکھی وفا نے وفا فاطمہ، وما علینا الا البلاغ۔